اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ یونس آیت نمبر 83۔ فما آمن لموسیٰ، پس نہیں ایمان لائے موسیٰ علیہ السلام پر، الا ذریۃ من قومہ، مگر تھوڑے سے لوگ اس کی قوم میں سے، علی خوف من فرعون، فرعون کے خوف کی وجہ سے، وملئہم، اور اپنے بڑوں کے خوف کی وجہ سے، ان یفتنہم، کہ وہ آزمائش میں ڈال دے گا انہیں، وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، اور بے شک فرعون البتہ سرکشی کرنے والا تھا زمین میں، وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور بے شک وہ البتہ حد سے بڑھنے والوں میں سے تھا۔ اگرچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو معجزات لائے تھے اور جو نشانیاں اللہ کی طرف سے لائے تھے وہ بالکل واضح تھیں، جن سے ان کی حقانیت معلوم ہو رہی تھی، لیکن اس کے باوجود فرعون کا رعب اور ڈر اتنا تھا کہ اس کی قوم میں سے صرف چند لوگ مسلمان ہوئے۔ اگرچہ دل سے وہ مانتے تھے کہ واقعی موسیٰ حق پہ ہے، اور یہ جو دلائل لایا ہے یہ وزنی دلائل ہیں، جیسا کہ کل ایک آیت میں نے پڑھی تھی، وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، کہ ان کا دل مانتا تھا، یقین کرتا تھا کہ یہ حق ہے اور یہ معجزات سچے ہیں، اللہ کی طرف سے، لیکن اس کے باوجود انکار کیا۔ اس کی وجہ یہاں بیان کی گئی ہے، فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ، پس نہیں ایمان لائے موسیٰ علیہ السلام پر مگر اس کی قوم میں سے تھوڑے سے لوگ، من قومہ، اس کی قوم میں سے۔ کس کی قوم میں سے؟ اس میں اختلاف ہے مفسرین کا، بعض تو کہتے ہیں کہ قوم ہی، یہی ضمیر سے مراد موسیٰ علیہ السلام ہے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھوڑے سے لوگ ایمان لائے، لیکن زیادہ راجح بات یہ ہے من قوم ہی ضمیر فرعون کی طرف جا رہی ہے، فرعون کی قوم میں سے تھوڑے سے لوگ ایمان لائے، جن میں فرعون کی اپنی بیوی بھی تھی حضرت آسیہ علیہ السلام، اسی طرح چند ایک اور لوگ بھی تھے۔ تھوڑے سے لوگ ایمان لائے، باقی نہ لائے۔ باقی کیوں ایمان نہ لائے؟ علی خوف من فرعون و ملئہم، فرعون اور اپنے سرداروں کے خوف کی وجہ سے۔ فرعون کا رعب اتنا تھا، اور فرعون کے جو باقی درباری تھے، وزیر مشیر، ان کا علاقے پہ اتنا ہولڈ تھا کہ ان کے ڈر کی وجہ سے لوگ ایمان نہ لائے۔ ان یفتنہم، کہ وہ آزمائش میں ڈال دے گا انہیں، یعنی انہیں تکالیف پہنچائے گا اور انہیں سزائیں دے گا، انہیں عذاب میں مبتلا کرے گا، کیونکہ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، بے شک فرعون البتہ سرکش تھا زمین میں۔ زمین سے مراد مصر کی زمین، اس میں بڑی سرکشی کرتا تھا اور اپنے آپ کو اونچا سمجھتا تھا، عالن، اونچا تھا، سرکش تھا، متکبر تھا۔ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں میں سے تھا، یعنی وہ جس کے خلاف ہو جاتا تھا اسے سزا دینے میں وہ حد سے آگے گزر جاتا تھا، وہ انتہائی کڑی سزائیں دیتا تھا۔ تو اب کسی کو یہ جرأت ہی نہیں تھی کہ وہ فرعون کے مقابلے میں آئے، اور فرعون کے نہ چاہتے ہوئے وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ لوگ ڈرتے تھے اس سے، یعنی حکومت کے ڈر کی وجہ سے، حکومت بھی ظالم حکومت کہ جس میں کسی کو آزادی نہیں ہے، آزادی رائے یا اپنے عقیدے اور ایمان میں آزادی یہ کسی کو حاصل نہیں ہے، کوئی بول ہی نہیں سکتا، کوئی ایمان لا ہی نہیں سکتا،
ورنہ اسے خطرہ ہے کہ اسے انتہائی طرح طرح کی سخت سزاؤں سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اب اس کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا اپنی قوم سے، جب فرعون کا ڈر تھا ان کو اور وہ ایمان نہیں لا رہے تھے، تو وقال موسیٰ، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، یا قومی، اے میری قوم، ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم ایمان لاتے ہو اللہ پر، فعلیہ توکلوا، تو پس اسی پر بھروسہ کرو، ان کنتم مسلمین، اگر ہو تم فرما برداری کرنے والے، اگر واقعی تم اللہ کے لیے مخلص ہو اور اللہ کے فرما بردار بننا چاہتے ہو تو پھر اللہ پر توکل کرو اور اس پر ایمان لاؤ۔ دیکھیں، جب تک اللہ پر توکل نہ ہو آدمی ایمان نہیں لا سکتا۔ اللہ پر کامل توکل ہو، ایک آدمی کو یقین ہو کہ میرا جینا مرنا، میری زندگی موت، میری روزی، میرا نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہی جو چاہے وہی کچھ ہوتا ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا، جب وہ ان کے ساتھ سواری پہ بیٹھے تھے تو انہیں فرمایا تھا کہ اس بات کا یقین کر کہ اگر پوری کی پوری امت اکٹھی ہو جائے تجھے نقصان پہنچانے پہ، جب تک اللہ نے تیرا نقصان نہیں لکھا پوری کائنات مل کے بھی تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور اگر سب اکٹھے ہو جائیں تجھے فائدہ پہنچانے پہ، اگر اللہ نے تیرا فائدہ نہیں لکھا تیری تقدیر میں، سارے مل کے تجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ تو جب تک انسان کا اللہ پہ ایسا توکل نہ ہو اس وقت تک وہ اللہ پر صحیح ایمان لا ہی نہیں سکتا، اسے طرح طرح کا ڈر ہوگا، وہ اللہ کی فرما برداری صحیح نہیں کر سکتا، اسے خوف ہوگا اگر میں نے اللہ کی بات مانی میری جاب چلی جائے گی اور پھر میں کہاں سے کھاؤں گا، اور اگر میں نماز کے اوقات میں اپنا کاروبار بند کر کے نماز پڑھنے چلا گیا تو پتہ نہیں کتنا گاہک میرے رہ جائیں گے اور میری سیل کم ہو جائے گی اور میرا منافع پھر کم ہو جائے گا، پھر میری ضرورتیں کیسی پوری ہوں گی۔ یہ توکل نہ ہونے کی بات ہے، اگر توکل نہ ہو پھر یہی کچھ ہوتا ہے۔ اگر میں نے دین کی بات کرنی شروع کر دی تو میں لوگوں کی نظروں میں آ جاؤں گا، اور جب میں لوگوں کی نظروں میں آ جاؤں گا تو پھر ان سے مجھے جو فائدے مل رہے ہیں وہ سارے بند ہو جائیں گے، اور پھر میرا کیا بنے گا؟ جب توکل نہیں ہوگا پھر آدمی دین پہ نہیں چل سکتا۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے مختلف جگہوں میں اپنی عبادت اور ایمان کے ساتھ ساتھ توکل کی بات سمجھائی ہے۔ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی یہی سمجھا رہے ہیں، اور جب انسان کا توکل اللہ پہ مکمل ہو، اللہ پہ بھروسہ کامل ہو، تو پھر اللہ اسے ضائع نہیں کرتا۔ سورۃ طلاق آیت نمبر 3 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو شخص اللہ پہ بھروسہ کر لیتا ہے تو اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے، اور جس کو اللہ کافی ہو اس کا سب کچھ بن گیا، کیونکہ اصل تو ہے ہی وہی۔ سورۃ ہود آیت نمبر 123 میں فرمایا، فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اللہ کی عبادت کر اور اسی پر بھروسہ کر۔ عبادت بھی اللہ کی، بھروسہ بھی اللہ پر، اور عبادت انسان کی پوری زندگی کا نام ہے، اللہ کی بندگی میں اپنے دن رات گزارنے، اللہ کے فرما برداری کے مطابق زندگی گزارنا، یہ عبادت ہے۔ تو میں اللہ پر توکل کر اس کے لیے، اگر اللہ پر توکل ہوگا تب تو اللہ کی بندگی کر سکتا ہے، اللہ کے دین پہ چل سکتا ہے، ورنہ نہیں چل سکتا۔ سورۃ ملک آیت نمبر 29 میں فرمایا، قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا، آپ فرما دیں کہ وہ رحمان ہے، ہم اس پر ایمان لائے اور اسی پر ہمارا بھروسہ ہے۔ دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
ابتدائی جو احکام اللہ کی طرف سے دیے گئے تھے، ابتدائی ایام تھے جب دین کی بات کرنا انتہائی مشکل تھا. مکی زندگی کی بات ہے، جب آپ نے ابھی دعوت کا آغاز کیا تھا اور دین کی بات کرنا، لوگوں کو اللہ کی توحید کی بات سنانا، یہ اپنے آپ کو عذاب میں ڈالنے والی بات تھی، اور چند لوگ ہی ایمان لائے تھے. اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ سورۃ مزمل ابتدائی صورتوں میں سے ہے، اس میں فرمایا رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا. دیکھو تمہارا رب جو ہے وہ مشرق اور مغرب کا رب ہے، پوری کائنات کا رب ہے، مطلب اس کے سوا عبادت کے کوئی لائق نہیں ہے. فاتخذہ وکیلا، آپ اپنا وکیل اللہ کو بنا لیں. وکیل کسے کہتے ہیں؟ اپنا معاملہ جس کے سپرد کر دیں. جیسے وکیل کھڑا کرتے ہیں، اپنا کیس اس کے سپرد کر دیتے ہیں. تو آپ اس اللہ کو اپنا وکیل بنا لیں جو مشرق مغرب کا رب ہے، پوری کائنات جس کے کنٹرول میں ہے، جو مدبر ہے پوری کائنات کا، جو مصرف ہے، تصرف کر رہا ہے، پوری کائنات کا کنٹرول سنبھالے ہوئے. آپ اپنے معاملات اس کے سپرد کر دیں اور پھر اپنا کام کرتے چلے جائیں. یہاں بھی وہی توکل سکھایا گیا ہے ابتدائی دعوت میں، ابتدائی احکام میں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہی کہا کہ تم فرعون سے ڈر کے کیوں نہیں ایمان لا رہے؟ اے میری قوم، اگر اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو پھر اسی پر توکل بھی کرو، بھروسہ کرو. اگر تم واقعی فرما بردار ہو، اللہ تمہیں رائے گا اور ضائع نہیں کرے گا. وقتی طور پر آزمائشیں آ جاتی ہیں، توکل کرنے والوں پر بھی آزمائشیں آ جاتی ہیں، لیکن بالآخر نتیجہ انہی کے حق میں ہوتا ہے. اب جب موسیٰ علیہ السلام نے توکل کی بات کی، فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا، تو انہوں نے کہا اللہ پر ہم نے توکل کر لیا. اب ان کے دل مضبوط ہو گئے، کہا اللہ پر ہمارا توکل ہے، بھروسہ ہے. اب اللہ سے دعائیں مانگنے لگے، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اے ہمارے پالنے والے، اے ہمارے رب، نہ بنا تو ہمیں آزمائش ظالم قوم کے لیے. ظالم قوم کے لیے ہمیں آزمائش نہ بنا کا کیا مطلب ہے؟ ان کے لیے آزمائش بننے کا یہ مطلب ہے کہ وہ ہم پر چڑھ دوڑیں اور ہم پر عذاب بھیجیں، طرح طرح کی ہمیں سزائیں دیں، ہم پر مسلط ہو جائیں. تو اس طرح تو ان کے لیے الٹا فتنہ بن جائے گا، کیونکہ وہ سمجھیں گے کہ یہ جھوٹے ہیں. یہ جو کہتے ہیں کہ ہمارا خدا وہ ہے جو موسیٰ کا خدا ہے، یہ جھوٹے ہیں. اگر واقعی ان کا کوئی خدا ہوتا فرعون کے علاوہ تو ان کو بچاتا نا، یہ تو ہماری سزائیں بھگت رہے ہیں. تو اے اللہ ہمیں ظالم قوم کے لیے فتنہ نہ بنا دے کہ وہ ہم پر مسلط ہو جائیں اور الٹا اپنی سرکشی میں اور بڑھ جائیں اور اپنے کفر میں اور بڑھ جائیں. اے اللہ ایسا نہ کر. وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور نجات دے تو ہمیں اپنی رحمت کے ذریعے کافر قوم سے. تو دنیا کی مشکلات سے، مصائب سے، پریشانیوں سے، دشمنوں کے خوف سے نجات دینے والا صرف کون ہے؟ ایک اللہ. وہی محض اپنی رحمت سے ہر قسم کے فتنے سے نجات دے سکتا ہے، انسانوں کے فتنے سے، جنات کے فتنے سے، دنیا کی تمام پریشانیوں سے. اسی لیے انہوں نے کہا کہ ہمارا اللہ پہ توکل ہے اور اللہ سے مانگ رہے ہیں اللہ تو ہمیں نجات دے. اب موسیٰ علیہ السلام کو نہیں کہنے لگے یا موسیٰ مدد، اے موسیٰ تو ہماری مدد کر. نہیں، موسیٰ کی تعلیم بھی یہی تھی کہ فعلیہ توکلوا، بھروسہ اللہ پہ کرو، اسی سے مانگو، وہی تمہارا رب ہے. تو انہوں نے کہا ہمارا اللہ پہ توکل ہے، اللہ تو ہمیں اپنی رحمت کے ذریعے کافر قوم سے نجات دے.
اب اس میں ایک اور بات بھی سمجھ آ رہی ہے کہ ادھر کہہ رہے ہیں کہ ہمارا توکل ہے، ادھر پھر دعائیں بھی مانگ رہے ہیں، کوشش بھی کر رہے ہیں. تو یہ کوشش کرنا، محنت کرنا اور پھر دعائیں مانگنا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے. توکل یہ نہیں ہے کہ آدمی نہ کوشش کرے نہ دعائیں مانگے، کہ توکل اللہ، میرا اللہ پہ توکل ہے. یہ توکل نہیں ہوتا. توکل دل کی مضبوطی کا نام ہے. دل آدمی مضبوط رکھے اور اپنی ہمت نہ ہارے، حوصلہ نہ ہارے، دل مضبوط رکھے اور اپنی طرف سے کوشش کرے، محنت کرے، اللہ سے دعائیں مانگے. لیکن یہ نہ سمجھے کہ سارے معاملات میرے ہاتھ میں ہیں اور میری کوشش کے ذریعے ہوں گے. نہیں، بلکہ یہ سمجھے کہ کوشش میں کر رہا ہوں اور اس پر نتیجہ مرتب اللہ نے کرنا ہے. اس کوشش کے نتیجے میں پھل اللہ نے دینا ہے. یہ ہے توکل. توکل یہ نہیں کہ کرے کچھ نہ اور کہ اللہ مہربانی کرے گا، یہ توکل نہیں ہے. اللہ سے دعا ہے مجھے آپ کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.